سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 178۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ ولا يحسبن الذين كفروا، ہرگز یہ مت سمجھیں وہ لوگ جو کافر ہیں، انما نملی لہم، کہ بلا شبہ یہ جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، یقیناً ہم تو ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس لیے لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کو، دین دشمنوں کو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ کسی بھی جرم پہ فوری طور پہ گرفت نہ آنا، اللہ کی طرف سے پکڑ کا نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم کہ کوئی اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے ہو، یا جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ کو یہ ناپسند نہیں ہے، بلکہ یہ جو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ تمہارے گناہوں کا لیول وہاں تک پہنچ جائے جہاں اللہ نے پکڑ کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک تنبیہ ہے، کفار کے لیے بھی اس میں ایک دھمکی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت آتی ہے، اور اس پریشانی، دکھ، تکلیف میں اللہ کا تعلق بڑھ جاتا ہے، بیماری آئی، انسان اللہ کی طرف اور متوجہ ہو گیا، کوئی پریشانی، مقدمہ، کوئی الجھن پیش آئی، اللہ کا تعلق بڑھ گیا، تو یہ بیماری، یہ مصیبت عذاب نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے اپنا تعلق نصیب فرما دیا۔ لیکن اگر بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی کے آنے کے بعد اللہ کا تعلق گھٹ گیا اور انسان شکوے، شکایتوں کی طرف چل پڑا، اور اس سے اگلا قدم کہ خودکشی کی طرف چل پڑا، اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہوئے اپنی جان ہی لے لی، تو یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اگر کسی انسان پہ مالی اعتبار سے فراوانی ہو رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، حالات اچھے ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، جدھر قدم اٹھاتا ہے، جدھر منہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اچھے حالات آ رہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تعلق بھی بڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان بھی اور زیادہ ہو رہا ہے۔ نماز، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالی وسعت، یہ خوشحالی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھے۔ لیکن اگر خوشحالی آ رہی ہے، مالی آسودگی آ رہی ہے، فراوانی آ رہی ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی میں بڑھ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نماز سے غافل ہو رہا ہے، صدقہ خیرات نہیں کر رہا، کسی کی ہمدردی خیر خواہی نہیں ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ جو اس کو خوشحالی فراوانی مل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے امہال اور مہلت دی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی باگیں کھینچی جائیں گی اور پھر اس کو احساس ہوگا، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اسی بات پہ متنبہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، سب کو متنبہ کر رہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے، بالخصوص کافر لوگ یہ مت خیال کرے کہ انما نملی لہم، یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہترین ہے، یہ مہلت، یہ ان کو موقع دینا، یہ ان کی باگیں ڈھیلی چھوڑنا، یہ بہتر نہیں، بلکہ یہ تو گناہوں میں سرپٹ دوڑے جا رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے، تو یہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، یہ بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں منزل کی طرف چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جن حضرات کو رات کے سفر کا خوف ہو وہ صبح سویرے سفر شروع کرتے کہ جلدی سفر شروع کریں تاکہ بروقت اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ اسی طرح جس کو اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، آخرت کے سوال و جواب کا فکر ہوگا، تو وہ صبح سویرے اپنے کام پہ لگ جائے گا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے کام پہ لگے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا انسان سوداگری کرتا ہے، فرمایا سب سے بہترین قیمتی سامان، سب سے بیش قیمت اور انمول چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا، اللہ رب العالمین کے پاس جو مال و دولت ہے، جو اللہ کے پاس انعام و اکرام ہے، وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ اور فرمایا وہ کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کے پاس جو سوداگری ہے وہ جنت کی ہے، اللہ کے پاس جو مال ہے وہ جنت ہے، لہذا اس کے شوق میں اور جہنم سے بچنے کے لیے دن رات محنت کرو، دن رات ایک کرو۔ اور فرمایا جو لوگ مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لیتے، آج کافروں کو اگر ڈھیل ملی ہے، مہلت ملی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے،
ہماری قوت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہرگز نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا پیمانہ بھر جائے۔ ایک وقت آتا ہے جہاں پہ آ کے اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ یہاں تک گناہ ہو گئے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ تو جب یہ لوگ گناہوں کی زندگی میں، خواہشات کی زندگی میں، من چاہی زندگی میں اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے جائے، اور پھر بالآخر کیا ہوگا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے وہ عذاب ہوگا جو بڑا ہی رسوا کر دینے والا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، کتنے خزانے تھے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے بھی ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ اندازہ کریں کتنے خزانے ہوں گے اس کے پاس، اور اللہ دیے جا رہے، دیے جا رہے، دیے جا رہے، کمی نہیں آ رہی۔ لیکن ان خزانوں کے ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرمان برداری بڑھنے کی بجائے نافرمانی بڑھتی جا رہی، احساس کی بجائے دل سخت ہوتا جا رہا ہے، خرچ کرنے کی بجائے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے کا اس میں جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر بالآخر اس مال کی اکڑ نے یہاں تک پہنچایا کہ اللہ کے نبی سے اور نیک بندوں سے ٹکر لے گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ غلط کاری کا الزام لگا دیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ خود بھی زمین میں دھنسا اور خزانے بھی زمین میں دھنسے، اور قیامت تک زمین میں دھنستا ہی جائے گا۔ کچھ کام آیا مال اس کے، کچھ فائدہ ہوا اس کے مال کا، اور اس کے مقابلے میں جو انسان مال، دولت، آسودگی، خوشحالی اس کو کام میں لائے، احساس پیدا کرے، رب کی رضا کے لیے خرچ کرے، خیر کے کاموں میں لگائے، اللہ رب العالمین ایک کا بدلہ کم سے کم 10 گنا عطا فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے بچاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم یوں ہے کہ صدقہ جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کے لیے شیلٹر ہوگا، قیامت کے دن انسان کا سائبان ہوگا، جس میدان قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر درخت نہیں، کوئی وہاں پر ایسی چیز نہیں، چھت نہیں، چھتری نہیں، وہاں انسان کے لیے سایہ جو ملے گا وہ اپنے صدقے کے چھت کے نیچے ہوگا۔ تو جتنا کوئی صدقہ کرے گا، جتنا خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرے گا، اتنا ہی قیامت کے دن اس کو وہاں پہ سایہ نصیب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، مال و دولت کی فراوانی، خوشحالی، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور کہیں حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، مالی نقصان آ جائے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولے، خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، تنگ دستی اور مفلسی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، آخرت کی فکر کرے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر میرے عزیز دوستو، خوشحالی بعض اوقات اللہ کی طرف سے ڈھیل بن جاتی، اور پھر ایک موقع پہ آگے باگے کھینچی جاتی ہیں، تو پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اس میں فرمایا ان کے لیے توہین کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رسوائی، ذلت
اور آخرت کے اندر توہین ہے، یہ مسلمان کی نہیں ہوگی، ایمان والے کی نہیں ہوگی۔ ایمان والے کو اول تو عذاب ہوگا نہیں، اللہ پاک ایمان کی برکت سے، سفارش کی برکت سے، شفاعت کی برکت سے اس کو بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب ہوگا بھی تو وہ عذاب کے لیے نہیں ہوگا، وہ توہین کے لیے نہیں ہوگا، رسوائی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف صفائی کے لیے ہوگا کہ جنت پاک جگہ ہے اور پاک جگہ میں کوئی گندا آدمی، گندے لوگ، گندے اعمال والے جا نہیں سکتے، تو صفائی کر کے بالآخر ایمان والے سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں ایک وقت آئے گا صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو کافر، اللہ کے منکر، باغی اور دشمن ہیں۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے اے کاش زندگی میں کبھی ایک ہی دفعہ ہم بھی ایمان لائے ہوتے، کبھی ایک ہی دفعہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، آج ہمیں بھی نجات مل جاتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ اسی ایمان پر زندگی نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ان سب نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس و سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل، کرم، عنایت سے، مہربانی سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، مدینہ منورہ میں تدفین نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اندرونی بیرونی خلفشار و خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک، فتنہ قادیانیت اور رافضیت سے
اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں یا جو اس کو سماعت فرما رہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اللہ کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا اپنی رحمت سے حل فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، اللہ ان کو استقامت نصیب فرما۔ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑے ایمان والے وہ ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے ارحم الراحمین، وہ بدر کا منظر پیش کر رہے، اللہ تو بھی بدر کی طرح اپنے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل فرما۔ اے ارحم الراحمین، امریکہ اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ پوری